بنگلہ دیش میں یہ نقصان ہوا کہ بنگالی خفا ہے تو بنگالیوں نے ہر چیز بنگلہ میں کر دیا، اردو بھول گئے، بالکل اردو نہیں آتی، ایسے استاذ دی یہ وہ اکا پکا ٹکا۔ شکر کرو کہ بنگالیوں کا آنا بند ہو گیا، ورنہ ایسی عجیب و غریب اردو بولی جاتی تھی۔ تو میں بنگلہ دیش گیا، وہاں میں نے تقریر کی کہ اے مسلمانوں، تم اردو سے کیوں خفا ہو گئے؟ کیونکہ پاکستان کے 3 لیڈروں نے، بھٹو، یحییٰ خان اور جنرل نیازی، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ انہوں نے کہا بالکل بالکل، کھڑے ہو گئے، بنگالی جلسے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جوش میں آ کے۔ میں نے کہا ان میں سے ایک بھی اردو والا نہیں، بھٹو سندھی ہے، جنرل نیازی پنجابی ہے، یحییٰ خان پشاور کا توسی ہے، اردو والا کون؟ ایسے اردو سے خفا ہے، جیسے مبتدئین عبدالوہاب نجدی کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ عبدالوہاب نجدی نجد کا قاضی تھا اور وہ مبتدی تھا، ان کا بیٹا ہے محمد ابن عبدالوہاب، وہ وہابی تحریک کا سرگرم ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، اذهبتم طیباتکم، ختم کر چکے ہو اپنی نیکیاں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، تم نے پورا فائدہ اٹھایا وہاں، آپ نے آخرت کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ عیش و عشرت حرام ہے، عیش و عشرت خلاف شرع حرام ہے۔ اللہ نے آپ کو چھاؤں میں بیٹھنا، قرآن پڑھنا، عزت کا رزق یہ عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کے دین، اس کے دین کی برکتوں میں سے، اس کا حساب نہیں ہے۔ حساب وہ ہے جو پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہ روزہ نہ نماز نہ حلال نہ حرام، ان کو کہا جائے گا روکو ان کو جہنم پر، تم تو اپنے عیش و عشرت دنیا میں اڑا چکے ہو، پورا فائدہ لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں سزا دی جائے گی رسوا کن، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، بوجہ تمہارے تکبر کرنے کے زمین میں بغیر الحق کے ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، بسبب تمہارے فسق کرنے کے۔